الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دنیا میں کسی بھی چیز کی قیمت اس کی محنت کے بقدر لگائی جاتی ہے. چاہے کوئی بھی چیز ہو، ایک اس چیز کی اصل قیمت ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی قیمتی ہونے کا معیار اس کی محنت پر ہوتا ہے. سونا قیمتی چیز ہے، لیکن جب اس کو زمینوں سے نکالا جاتا ہے، پتھروں سے نکالا جاتا ہے، کانوں سے نکالا جاتا ہے، تو اس کو کوئی جوہری پہچانے تو پہچانے، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی. پھر اس پر محنت کی جاتی ہے اور یہ اس محنت کو اپنے اوپر بھٹیوں میں سے گزرنے کو برداشت کرتا ہے. پھر زیور بنایا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، پھر اس کو چمکایا جاتا ہے. پھر ان تمام مراحل سے گزر کے جب سونا مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کی ایک قیمت لگتی ہے، اور اس قیمت کو دیکھنے والا بھی پہچانتا ہے، سننے والا بھی پہچانتا ہے، اور ہر عام خاص چھوٹا بڑا پہچانتا ہے. اسی طرح ہیرا ایک پتھر ہے جس کو ہمارے جیسا انسان نہیں پہچان سکتا. ایک عام پتھر کی طرح ایک پتھر ہوتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، جوہری اس کو پہچانتا ہے. تراشنے کے بعد، بھٹیوں سے گزرنے کے بعد پھر ہیرا چمک کے جب مارکیٹ میں آتا ہے تو پھر اس کی بڑی قیمت لگتی ہے. ہر چیز، لکڑی، ایک عام درخت لکڑی کی قیمت ہے، لیکن جب اس پہ محنت کی جاتی ہے اور پھر اس کو محنت کر کے اس کو نکھارا جاتا ہے تو پھر وہ فرنیچر بن کے سامنے آتا ہے، دروازے بن کے سامنے آتا ہے، مختلف چیزیں بنا کے اس کو سامنے لایا جاتا ہے تو پھر اس کی اصل قیمت سامنے آتی ہے. لوہے کی ایک قیمت ہے، خام مال ہے، اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، اس کی الگ قیمت ہے. جتنی کوئی محنت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو، بالکل اسی طرح سے جو ہر انسان کی ایک ظاہری قیمت ہے، اس قیمت کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. جتنی محنت بڑھاتا چلا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کی نظر میں اتنی اس کی وقت بڑھتی چلی جائے گی. دو بچے اسکول میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں، دونوں میٹرک تک ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک فرسٹ آتا ہے، ایک درمیانے نمبر لیتا ہے، ایک فیل ہوتا ہے. ہم سب کی نظر میں ان کی قیمت الگ الگ ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے ایک بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا نام ختم ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کسی کو انجینئر، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، اور کسی کو ہم کوئی بھی نام نہیں دیتے. اس کی محنت کی بقدر ہم اس کو تولتے ہیں، اس کی قیمت لگتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نزدیک بھی ایک انسان کی اپنی قدر و قیمت ہے، ایک اس کی محنت کی قدر و قیمت ہے. جس نے اپنی جان پر محنت کر کے، اور کون سی محنت کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی محنت کی، اس کی قیمت اللہ کی نظر میں اور ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک قیمت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس کا پیکر بن کے زندگی گزارے گا، اس کلمے کو پیوست کر کے زندگی گزارے گا، اس کی قیمت اللہ کے ہاں اور ہے. محنت کی قیمت ہے، محنت بڑھنے پہ قیمت، قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. عام میرے جیسے، آپ جیسے انسان تھے، صحابہ انسان تھے، دو آنکھیں تھی، جیسے ہماری دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے، زبان سے بات کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی محنت شروع کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کی کیفیت اور تھی. جب اسلام لائے، اللہ کو اپنا مانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا،
اور محنت کرنا شروع کی تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی اور محنت اس درجے تک پہنچائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کا لقب ملا ہے، جو محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کی بقدر اس کی قیمت لگتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، لیکن ان کا چلنا اللہ کے رسول کے چلنے کے مطابق ہوتا تھا، ان کا دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کے مطابق ہوتا تھا، ان کا سوچنا اللہ نے جس سوچ کو کہا ہے اس سوچ کے مطابق ہوتا تھا، تو اللہ نے قیمت لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ہماری بھی گھروں میں عورتیں ہیں، یہ بھی ایک محنت کر کے مقام پہ پہنچنے والی ایک خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ، ابھی میں جب گھر میں داخل ہو رہا تھا تو جبریل آیا تھا اور فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام یا عائشہ، اے عائشہ جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا تھا اور وہ سلام اللہ تجھے پیش کرتا ہے۔ ایک محنت تھی، اس محنت پہ عرشوں سے سلام آئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا ہے، سارے آسمان کے فرشتوں نے وہ ٹاٹ کا لباس اوڑھا ہے، ایک محنت پہ قیمت لگی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے وصال ہوتا ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد کی موت پہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ ایک محنت ہوتی ہے، اس محنت کی قیمت لگتی ہے، ایک محنت کی قیمت ہوتی ہے، اس محنت کو کرنے والے شخص کی پھر قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محنت ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے جسم میں ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جسم سے نظر آئے، ان دونوں ہستیوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل دماغ میں پیوست ہو، تو یہ انسان اس کو چلنے والا دیکھے گا تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی، اس کو سننے والا سنے گا تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ تو اس زندگی کو سیکھنا ہے، اس زندگی کو سیکھنا ہے۔ وہ زندگی سیکھنے کے لیے محنت ہے، ہر کام کی ایک محنت ہوا کرتی ہے، ہر کام کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ایک محنت ہے، اس کو سیکھنا ہے، ایک یقین ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور مل جل کے سیکھنا ہے، مل بیٹھ کے سیکھنا ہے، اپنے بڑوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اس محنت کے بقدر قیمت لگے گی، اس محنت کے بقدر قیمت لگے گی۔ وہ قیمت اللہ نے بتائی ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے اطمینان ہے۔ انسان دو چیزیں چاہتا ہے، میری دنیا اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا کو پہلے چاہتا ہے کیونکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا اچھا ہونا انسان پہلے مانگتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کے بارے میں، دنیا اور آخرت، دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، ایک آیت میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، دو کا ایمان والا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ من عمل صالحا، عمل کرنے والا ہو اور ایمان کی حالت میں عمل ہو۔ دو شرطیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ تاجر ہو، بڑی دکان ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، چیزیں ہوں، جائیدادیں ہوں، دنیا ہو، اسباب ہوں، کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل کرنے والا ہو اور ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والی ہو اور ایمان والی ہو، تو اللہ ان دو شرطوں کے ساتھ، جو ان دو شرطوں کو پورا کر کے آ جائے گا،
نیک عمل ہو، ایمان والا ہو، اللہ آگے اپنا بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں اللہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، عربی میں اگر اس کو کوئی کہے تو یہ ہونا چاہیے تھا فَلَنُعْتِيَنَّهُ فَلَنَمْنَحَنَّهُ، کہ ہم اس کو دیں گے۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ نحیی کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں، نحیی مرنے کے بارے میں، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو نحیی، ہم اس کو زندہ کریں، ہم اس کو زندہ کریں گے۔ تو یہاں زندہ کرنے کی تو بات نہیں ہے۔ اللہ کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام میرے اللہ نے دیا ہے۔ اگر تمہاری سمجھ کے مطابق تمام دنیا کے انسان سننے والے، تمہاری سمجھ کے مطابق اگر تمہاری زندگی موت تک پہنچ چکی ہے، موت کے بعد زندہ ہونا ناممکن ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی، میری دنیا تو اچھی ہو ہی نہیں سکتی، میری زندگی میری چاہت کے مطابق کیسے ہوگی، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اپنی سوچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ گھما لے کہ میری زندگی کیسے بن سکتی ہے، اس کی نا امیدی اگر موت تک بھی پہنچ جائے کہ جیسے مرنے کے بعد اتنا بھی مایوس اگر ہو جائے، تو اس کے لیے بھی میرے اللہ کا دعویٰ ہے کہ دو کام کر لے، نیک عمل اور ایمان کے ساتھ آ جائے، ہم اس کی زندگی کو وہاں سے بنا کر بھی دکھائیں گے۔ اتنی مایوسی بھی ہو، جیسے مرنے پہ مایوسی ہوتی ہے کہ کوئی زندگی کی خواہش ہی نہیں کرتا کہ اب یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، لیکن اگر اتنی حد درجے کی مایوسی ہو جائے اور وہ دو کام کر لے تو اللہ وہاں سے اس کی زندگی بنا کے دکھائے گا، دنیا کی زندگی بنا کے دکھائے گا۔ یہ آیت اتنا حصہ ہے ہی دنیا کے لیے، حیاتاً طیبہ، طیبہ کا مطلب ہے کہ اس کو من چاہی زندگی دیں گے۔ ایک ترجمہ اس کا ہے من چاہی زندگی دے، جو وہ چاہے گا اللہ دنیا میں اس کی چاہت کو پورا کرے گا، دو شرطوں پہ جو میں نے پہلے بتائی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ نیک عمل اور ایمان کی حالت میں آنے والے کی اللہ دنیا بنا کر دکھائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب طیبہ طیب سے ہے، اور طیب خوشبو کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی انسان خوشبو لگاتا ہے تو اس کو خوشبو سے وہ خود بھی معطر ہوتا ہے، اور جہاں سے گزرتا ہے آس پاس والے بھی اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ حیاتاً طیبہ دے گا، اس کو اندر تک سکون سے بھر دے گا، اطمینان اس کے اندر اتار دے گا، اور جہاں وہ جائے گا دیکھ کر لوگ اس کے اطمینان سے اثر لیں گے، متاثر ہوں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو من چاہی زندگی دیں گے، ہم اس کو خوشبودار زندگی دیں گے، ہم اس کو پاک زندگی دے کر دکھائیں گے۔ اور اللہ نے اس آیت کو بڑی زور سے کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو نفی کرتا ہے ان سب کی اللہ نے نفی کر کے تاکید کی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور اس کو من چاہی زندگی دے کر دکھائیں گے۔ اور اگلی آیت کا حصہ وہ آخرت، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اگلی آیت اللہ بتا رہے ہیں، اگلی آیت وہ آخرت کے لیے ہے کہ آخرت تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ہی اس کی۔ تو جو دنیا بنانا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، دونوں زندگیوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں چل کے جو زندگی اس راستے پہ اس راستے پہ چل کے جو زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے۔ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے میم اکیڈمی کے نام سے، اس میں ہم بچوں کو اللہ کے رسول کی زندگی سکھانا چاہتے ہیں، ہم خود سیکھنا چاہتے ہیں، بچوں میں وہ زندگی منتقل کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ میم اکیڈمی محبت کا پیغام ہے، میم اکیڈمی عشق کا پیغام ہے، میم اکیڈمی الفت و محبت اور امن کا پیغام ہے۔ ہم ساری دنیا میں وہ رحمت والی زندگی، وہ محبت والی زندگی، وہ اطمینان والی زندگی، وہ سکون چین والی زندگی، اس میں دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اس زندگی سے ہم خود بھی لطف اندوز ہوں، دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ اطمینان، قلب سکون وہ اللہ اور اللہ کے رسول میں ہے۔ والسلام۔